السلام علیکم۔ کسی اللہ کے بندے یا بندی نے خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں سے وہ 5 باتیں جو اکثر مردوں کو یاد ہوتی ہیں وہ عموماً یہ ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کید کن عظیم، یعنی عورتوں کی چال بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ دوسری بات مثنی و ثلاث و رباع، یعنی 2، 3، 4 عورتوں سے نکاح کرو، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تیسری بات یہ کہ النساء ناقصات عقل و دین، یعنی عورتیں عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ چوتھی بات الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر سربراہ ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور پانچویں بات یہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی وراثت میں مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر ان صاحب یا صاحبہ نے عورتوں کے بارے میں وہ 5 باتیں بھی لکھی ہیں جو اکثر مردوں کو یاد نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ عاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسری بات استوصوا بالنساء خیرا، یعنی عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا خیال رکھنا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تیسری بات رفقاً بالقواریر، عورتیں شیشے کی طرح ہیں، مطلب یہ کہ ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، آپ گینوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ چوتھی بات بھی حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور پانچویں بات فرمایا گیا کہ ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لعین، عورتوں کی عزت وہی کرے گا جو خود عزت دار ہوگا۔ اس بات کا کوئی ریفرنس تو نہیں مل سکا، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارا عموماً طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کی باتوں میں سے جو اچھی بات یا اپنے لیے آسان بات لگتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں حق لینے کا وقت آتا ہے تو دین کی تعلیمات کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں، اور جب اپنے فرائض جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں ان کی باری آتی ہے تو توجیحات پیش کرنا یا بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ساری باتوں پر حتی المقدور عمل کرو۔ یہ کوئی آپشنل چوائسز والا پیپر نہیں ہے کہ کچھ سوالات حل کر لیے اور باقی چھوڑ دیے، یا یہ کہ سوال کچھ بھی ہو ہم چاہیں کہ جواب ہم اپنی مرضی سے دیں گے، یا یہ کہ جو جواب ہم نے دیا ہے وہی درست ہے اور ہم ہی دین کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں والا معاملہ ہو گیا جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں اور اپنے فرائض ادا کرنے شروع کر دیں تو کسی کو اپنا حق مانگنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے۔ ریاست مدینہ میں کسی کو ہیومن رائٹس کمیشن قائم کرنے کی ضرورت اسی لیے نہیں پڑی تھی کہ ہر شخص اور ہر ادارہ اپنا فرض بحسن و خوبی ادا کرتا تھا اور کسی کو اپنا حق مارے جانے کا خدشہ تک نہیں تھا۔ ہم اگر اپنے معاشرے یا ملک کو نہیں بدل سکتے تو کم از کم ہم اپنے گھر کو تو بدل سکتے ہیں، اور اس کا آغاز بھی ہماری اپنی ذات سے ہوگا۔ ہم خود کو بدلیں اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور اپنی شریک حیات کو اس کا حق دینا شروع کریں تو دیکھیں کس طرح معاملات میں بہتری آتی ہے اور گھر کا ماحول کتنا پرسکون اور بابرکت ہو جاتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنا فرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ادا کرتا ہے۔ ہم نے یہ کام کر دیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی جنت کا منظر پیش کرنے لگیں گے، جہاں خوشی اور سکون کی دولت ہوگی۔ گھر ٹھیک ہو گئے تو معاشرہ بھی خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔